اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکھزم کیلنڈر کے مطابق 18 جیٹھ، جس کی موافقت ہے واقعہ عاشورہ کے ساتھ، اور سلطان کربلا کی شہادت اشارتاً آج کے دن سے بھی منائی جاتی ہے، اور بلا شبہ اس میں ایسا کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم غیر اسلامی کیلنڈرز کے مطابق سلطان کربلا کی شہادت منائیں، کیونکہ جناب عیسیٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی جو آمد کا دن ہے وہ 25 دسمبر کی وساطت سے منایا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کی غیر اسلامی مہینوں کے لحاظ سے آمد منائی جا سکتی تو سلطان کربلا کی شہادت کیوں نہیں؟ یہ ایک عقلی سوال ہے تمام ناقدین پر میرا۔ اب جو لوگ اس پر فقہی ضوابط سے اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے سامنے دلائل رکھ کے ہمیں ناقدین کو جواب دینا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اصول و ضوابط کے لحاظ سے یہ میرے پاس شیخ محمد سند عالم ربانی، ان کی کتاب موجود ہے عزاداری میں جدید رسومات بدعت یا سنت۔ اس کتاب میں انہوں نے تمام ان شبہات کا جواب دیا ہے تاکہ ایسا کوئی پرابلم ہو نہ۔ اور ہندوازم کے اندر واقعہ کربلا کی کیا مماثلت ہے، اس لحاظ سے ہم آپ کے سامنے آج تاریخی پس منظر پر درجنوں دلائل پیش کریں گے۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہندو اور سکھزم عزاداری کے لحاظ سے۔ ایک بات میں پہلے واضح کر دوں کہ مولا حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، سلطان کربلا دنیا کے ہر مذہب کو پیارے ہیں، کیونکہ سلطان کربلا کا دیا ہوا درس انسانیت نہ کبھی کوئی فراموش کر سکتا نہ کر سکے گا۔ خیر، سب سے پہلے تو علماء ہند کی تحقیق اس بارے میں آپ کو پیش کروں، جو بذات خود نہ صرف اس بات پر تحقیق کریں، ان کے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ہندوستان میں چونکہ سکھ اور ہندو کمیونٹی کی کثرت ہے، اس توسط سے میں صرف ہندوستان کے عالم کی عبارت پیش کروں گا، اس کے بعد تاریخی پس منظر میں جائیں گے۔ ہندوؤں کا واقعہ کربلا میں شریک ہونا، بعد میں عزاداری قائم کرنا، کیا سارا معاملہ تھا۔ یہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، ان کی کتاب یہ مطبوعہ کراچی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، خاندان رسالت۔ اس کتاب میں مرزا محمد اطہر صاحب نے صفحہ نمبر 140 پر ایک تاریخی لحاظ سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر ہندو بھی محرم مناتے ہیں، مسلمان بھی محرم مناتے ہیں، شیعہ بھی محرم مناتے ہیں، سنی بھی محرم مناتے ہیں۔ یہ اہل سنت بھائی ذرا غور سے سنیں، سنی بھی محرم مناتے ہیں ہندوستان میں، کیونکہ ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کے قائل ہیں۔ سکھ بھی محرم مناتے ہیں۔ تو اس عبارت سے الحمدللہ عزیزان یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تمام مذاہب بالخصوص سکھزم کے لحاظ سے، کیونکہ انہی کے اس منتھلی ڈائمنشنل کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس میں واقعہ کربلا کا اشارتاً تذکرہ موجود ہے، اور خاص طور پر ہندو اور سکھزم کے لحاظ سے ایک بات واضح کر دوں، ان کی اپنی لکھی گئی کتابوں میں بھی عزاداری کا ذکر موجود ہے۔ دلیل پنڈت ٹھاکر پرساد کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ اس میں ٹھاکر پرساد نے صفحہ نمبر 27 پر جو باب قائم کیا، واضح دیکھ سکتے ہیں، ہے ہی عزاداری۔ یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ غرض کہ انہوں نے شیعت کی طرف اس کا توسط دیا، لیکن ہندوازم میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ عبارت ہم ہندوؤں کی کتاب سے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ عزیزان، اب چلتے ہیں ہم اس کے تاریخی پس منظر کی طرف۔ کیا وجہ ہے آج کے دن مولا حسین کی شہادت بنانے کا؟ ایک عقلی دلیل تو ہم حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی آمد کی دے چکے ہیں، لیکن نقلاً اور تاریخی پس منظر کے لحاظ سے کیا وجہ ہے؟ کیا یہ حال ہی میں ایجاد کی گئی ہے یا اس کی جڑیں جا کے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے عبارت آغا مہدی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی۔
محقق اعظم، ان کی کتاب العبد الصالح جو انہوں نے مولا عباس کی سوانح حیات لکھی تھی، آقا مہدی لکھنوی نے العبد الصالح میں صفحہ نمبر 233 پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شاہ محمد نذیر ہاشمی کی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ چند براہمن قوم دت کے واقعہ کربلا میں شریک تھے۔ اللہ اکبر! صرف بعد از کربلا نہیں، امام حسین صلوات اللہ علیہ کی نصرت کے لیے باقاعدہ یہ براہمن وہاں پہ آئے تھے، واقعہ کربلا میں شریک تھے۔ عزیزان، یہ عبارت تو ویسے اور بھی کئی تاریخی منابع میں ہمارے پاس موجود ہے، فی الحال ہم نے نمونے کے طور پہ ایک دلیل دی ہے۔ اب براہمنوں کا سلطان کربلا کی امداد کے لیے آنا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے کلیئر کیے چلتے ہیں۔ یہ قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ایران کی شہزادی حضرت شہر بانو صلوات اللہ علیہ، سلطان کربلا کی زوجہ، مولا علی کی بہو، امام زین العابدین کی مادر گرامی، ان کے اوپر یہ کتاب قبلہ ضمیر نے کافی ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 460 پر انہوں نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ حضرت شہر بانو سلام اللہ تعالی علیہ کی ایک بہن، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک بیٹی ماہ بانو کی شادی ادے پور کے راجہ چندر بھان سے ہو گئی۔ یہ نقطہ قابل غور ہے، چندر بھان ہندوستانی مہاراج، اور ماہ بانو 9 بجا کر ہندوستان چلی گئیں۔ مہاراجہ ادے پور کی زوجہ قرار پائیں۔ صدیوں تک عجیب اثر تھا یزدجرد کی اس بیٹی کے قدم اس زمین پر پڑے تو صدیوں تک مہاراجہ چندر بھان کے گھر سے تعزیہ اٹھتا رہا اور عزاداری گوالیار تک آ گئی۔ یہاں کے راجاؤں نے بھی امام باڑے بنوائے اور تعزیے اٹھاتے رہے۔ گوالیار میں تعزیہ اب تک اٹھتا ہے، اور اس تعزیے کا معجزہ صدیوں سے یہ ہے کہ جب تک مہاراجہ اس میں ہاتھ نہ لگا دے وہ تعزیہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان، تو تاریخی پس منظر سے عزاداری کے اوپر اس میں شمولیت کے لحاظ سے ہندوازم اور سکھزم کا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ خود امیر المومنین کی زندگی میں، امام مجتبیٰ کی زندگی میں، سلطان کربلا کی زندگی میں یہ سارے معاملات رونما ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حضرت شہر بانو سلام اللہ تعالی علیہ کی بہن بی بی مہر بانو کا ہندوستان جانا۔ تو یہ 18 جیٹ کوئی آج کی اختراع نہیں ہے، یہ دور اہل بیت سے چل رہی ہے۔ اب عزاداری کے اوپر بالخصوص جیسا کہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں کہ سکھ اور ہندو بھی محرم مناتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ بنیادی طور پہ عرب میں عزاداری جو اہل بیت کے دور میں شروع کروائی تھی، وہ کس نے کروائی تھی؟ یہ جلوس نکالنا، اس سارے معاملے کے اوپر یہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل رحمہ اللہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے، براہین ماتم، جو 65 سال بعد دوبارہ چھپی ہے۔ اس کتاب میں پیج نمبر 159 پر وہ بالکل واضح لکھتے ہیں، جس نے سب سے پہلے ماتم عاشورہ کی بنیاد بھائی شور و شہر رکھی وہ امیر مختار ہے، اور آگے باقاعدہ انہوں نے استدلال کیا۔ اب بتائیے امیر مختار کس زمانے میں تھا؟ امام زین العابدین محمد حنفیہ کا انکار دکھلائیے۔ جب مولا سجاد نے مختار کو اس معاملے میں منع نہیں کیا تو معصوم کی خاموشی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز ہے۔ عزیزان، 18 جیٹ کے اس عزاداری کی تاریخی پس منظر میں ہندوؤں اور سکھزم کے لحاظ سے جناب امیر مختار کا تذکرہ کیوں آیا، اب اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے کرتے چلیں تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، عالم ربانی جناب سید ابو الحسن موسوی مشہدی حافظہ اللہ تعالی، ان کی کتاب معدن الذہب فی اسرار حدیث راہب۔ اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر صفحہ نمبر 261 پر جہاں حسینی براہمنوں کا مختار کے لشکر میں شامل ہونا اور سلطان کربلا کا بدلہ لینا اور پھر شہادت پانا، یہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ایک ملحد کو جواب دیا تھا، الحمدللہ ہم واضح کر چکے تھے۔ آگے مزید انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے۔ اس کے بعد ان براہمنوں کے پسماندگان نے امام حسین کی یاد میں عزاداری شروع کر دی۔
انہی برہمنوں کے پسماندگان جو مختار کے لشکر میں تھے اور شہید ہو گئے تھے، اور خود کو حسینی برہمن کا نام دیا۔ محرم کے دنوں میں یہ حسینی برہمن مخصوص انداز میں مجلس و ماتم و نوحہ و مرثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہندی، سنسکرت، پنجابی، اردو کشمیری وغیرہ میں نوحہ مرثیہ کے اشعار قلم بند کرتے ہیں۔ اس میں پنجابی ہم نے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ سکھزم کیلنڈر کے لحاظ سے اعتراضات اٹھتے ہیں، لہٰذا پنجابی کے اندر عزاداری کا دکھانا بھی مقصود تھا، اور یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں پرانا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ امام جعفر صادق کے دور سے پہلے، حضرت موسیٰ کاظم کے بھی دور سے پہلے، ائمہ اہل بیت کے دور سے پہلے، یہ سلطان کربلا کے دور کے بعد مولا سجاد کی امامت کے دوران، اسی لیے مبلغ اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مولا سجاد کا یا حضرت محمد حنفیہ ابن علی صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے کسی کا انکار دکھائیں۔ عزیزان، اور مسلمہ اصول جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں فقہی ضوابط پہ اصول موجود ہے، جس پر ہم درجنوں دلائل پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ مرزا علی انجینئر کو جب ہم نے جواب دیا، یا پھر شیعہ مقصرین کو، کہ کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، حدیث بھی ہے اور اصل دین حدیث ہے۔ ہر شے کا مطلق جواز موجود ہے جب تک اس کے عدم جواز پر دلیل نہ ہو، جب تک اس کی مطابقت سے نہیں وارد نہ ہوئی ہو۔ حتی یرد فیہ نہی، یہ ایک مطلق اصول ہے جو شیعہ سنی دونوں کتب میں متفق طور پہ موجود ہے۔ تو الحمدللہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عزاداری جو 18 جیٹھ کو قائم کی جاتی ہے، یہ کوئی آج کی، کل کی یا 100-200 سال پرانی اختراع نہیں ہے کہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اور مزید اس کے اوپر اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج کی آخری دلیل علامہ حکیم مبارک علی جعفری، ان کی کتاب لازمی پڑھیں۔ اس میں درجنوں دلائل ہندو مسلک سے اور بقیہ لحاظ سے آپ کو مل جائیں گے، جس میں انہوں نے واقعہ کربلا کا ارتباط ان سب کے ساتھ ثابت کیا۔ واقعہ کربلا کتب آسمانی اور ہندو دانشوروں کی نظر میں انتہائی محققانہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کریں تاکہ حقائق کھل کر آپ کے سامنے آئیں کہ وہ لوگ جو آج کل اس معاملے پر معترض ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا، اب شروع کیا، نعوذ باللہ، ان سب کو بھی کچھ سیکھ ملے کہ آیا ہندوؤں کا ارتباط سلطان کربلا سے کس طرح جڑا، وہ کیسے کربلا کے معاملات میں انٹر ہوئے ہیں، مختار کے ساتھ کیا روش رہی ان کی، اور پھر عزاداری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو الحمدللہ یہ بات صدیوں پرانی ہے اور ثابت ہے، اور ایز اے سیڈ کہ یہ چند ہیں، ابھی ڈھیروں دلائل اور پڑے ہوئے ہیں اس بات پر۔ خیر عزیزان، we'll meet you in the next video. Till then, take care.